معراج میں عرش کی جانب بلا کر محمد کی شان بلند کی۔ قرآن کریم میں ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن استوا کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مشہور اصولی اور مفسر قرآن علامہ نصفی جو مسلک حنفی ہیں، انہوں نے بھی صراحتاً ایسی ہی بات نقل کی ہے۔ قرآن کریم استوا علی العرش کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے، اس کے ساتھ زمین و آسمان اور نظام شمسی کی تخلیق کا بھی ذکر ضرور کیا گیا ہے۔ اس لیے شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق خدائی تخلیق و تکوینی سلسلے کے عرش پر ختم ہونے کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے ان سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایک باندی تھی جو کہ ان کی بکریوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اسے خاص بکری پر توجہ دینے کا حکم دے رکھا تھا، چنانچہ وہ بندی اس بکری کا زیادہ خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بکری خوب صحت مند ہوگی۔ ایک دن وہ بندی دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی کہ اچانک ایک بھیڑی آیا اور اسی بکری کو چک کر لے گیا اور اسے مار ڈالا۔ جب حضرت عبداللہ گھر واپس آئے تو بکری کو نہ پایا۔ بندی سے پوچھا، اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا۔ بعد میں انہیں اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک مومن عورت کے چہرے پر مارا۔ انہوں نے کہا، یہ تو حبشن ہے، اس کے ایمان سے متعلق کچھ نہیں پتا، وہ مومنہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور اس سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومنہ ہے، اس لیے تم اسے آزاد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں ظاہری ایمان کے لیے زبانی اقرار، رسالت سے پہلے توحید کا ثبوت، زمینی خداؤں یعنی بتوں کا انکار، آسمانی حقیقی واحد معبود سے کرانا مقصود تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات و تجلیات تو ہر جگہ ہے، آسمان میں بھی ہے اور اوپر عرش پر بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، بلکہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ چند سوالات اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان پر؟ کیا عرش و آسمان میں فرق نہیں؟ کیا عرش 7ویں آسمان سے اوپر نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور